بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين والمشركين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الزهرة بدر الدجى خير الورى نور الهدى أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعليه أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ابن الزهراء بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اول کلام میں گزارش ہے کہ مجلس کو مسیح کو اذان کے بعد شروع کر دیں تو بہتر ہے، زیادہ نہیں 3-4 یا 5 منٹ کا فرق پڑے گا۔ بہرحال اذان کا احترام ملوز خاطر ہے۔ قرآن کریم کے سورہ شورا کی 23ویں آیت کریمہ جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، وہ افراد جو آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ لا اسألکم، ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، کوئی صلہ نہیں چاہتے، سوائے اس کے کہ ہمارے برابر داروں سے مودت اختیار کرو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس آیہ کریمہ سے مراد پنجتن پاک علیہ السلام ہیں، اور ان پنجتن پاک علیہ السلام میں پیغمبر اسلام سے جو سب سے نزدیک ترین شخصیت ہے اس ذات گرامی کا نام صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کون شہزادی جو محور کائنات ہے، سبب تعارف رسالت مآب ہے، ام الحسنین ہے، صدیقہ کبریٰ ہے، جو پیغمبر اسلام کے ترکہ ظاہری اور باطنی کی اکلوتی وارثہ ہے، کیونکہ پوری کائنات پیغمبر اسلام کا ورثہ ترکہ صدقہ ہے، اور اس ورثے کی لا شریک وارثہ کا نام صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تمام فقہی کتابوں کا یہ مسئلہ ہے
کہ کسی کی بھی چیز میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف حرام ہے۔ کسی کی چیز کو استعمال کرنا چاہیں تو بغیر مالک کی اجازت کے ہم استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ حرام ہے۔ حرام یعنی گناہ ہے۔ چونکہ یہ پوری کائنات پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے، ورثہ ہے، ترکہ ہے، اور اس ترکے کی، اس ورثے کی لاشریک وارثہ کا نام صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطان دوران حجت خدا زہرا کا لال نرجس کا لخت جگر اذن خدا سے ذوالفقار حیدری کے ساتھ آئے گا تو ایک آواز دے گا، اے میرے نانا محمد مصطفیٰ کے دشمنوں، اے میرے دادا علی مرتضیٰ کے دشمنوں، اے میری صدیقہ ماں فاطمہ زہرا کے دشمنوں، آج سے تم پر میری صدیقہ ماں کا رزق حرام ہے، کیونکہ یہ کائنات جس میں پانی بہتا ہے، جس کو تم آب حیات سمجھتے ہو، یہ میری ماں کا مہر ہے، میری ماں کا صدقہ ہے، اور جس زمین پر تم رہتے ہو یہ میرے دادا ابو تراب کا صدقہ ہے۔ آج سے تم نہ اس زمین پر پانی پی سکتے ہو، نہ اس زمین پر رہ سکتے ہو، کیونکہ پانی میری ماں کا صدقہ ہے، زمین میرے دادا ابو تراب کا صدقہ ہے۔ اگر تمہیں اس زمین پر رہنا ہے تو پہلے میری صدیقہ ماں کا حق ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی یہ جو ذوالفقار آئی تھی مولائے کائنات کے ہاتھ میں آئی تھی، مولائے کائنات سے منتقل ہوتی ہوئی امام حسن و حسین علیہ السلام اور 11 اماموں تک منتقل ہوتی رہی، ابھی تک حجت تمام ہو رہی تھی، لیکن جب حجت خدا کے ہاتھ میں آئے گی، امام زمانہ کے ہاتھ میں آئے گی، تو اب حجت تمام نہیں ہوگی بلکہ فائنل ہوگا۔ آواز دیں گے جو زہرا والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو غیرہ والے ہیں وہ ذوالفقار کی خوراک بن جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ پوری کائنات صدیقہ طاہرہ کا ورثہ ہے، پوری کائنات پر شہزادی کونین کو تصرف حاصل ہے، کیونکہ پوری کائنات شہزادی کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، لیکن اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو نہ آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ یعنی پوری کائنات کی وجہ خلقت ہے سیدہ کونین۔ اگر اس زمین پر رہنا ہے تو سیدہ کونین کا حق ادا کرنا ہوگا، مولائے کائنات کا حق ادا کرنا ہوگا، اہل بیت کا حق ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ذات وہ ذات ہے، شہزادی کونین وہ شہزادی ہیں جن کی وجہ سے رسول کائنات نے مولائے کائنات کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کیا، اے علی میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو خداوند عالم حسن و حسین کو معجزے کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی طرح پیدا تو کر سکتا تھا، لیکن میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ حسن و حسین کو معجزے کے ذریعے پیدا کر سکتا تھا، لیکن سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ عزیزو، کفو کس کو کہتے ہیں؟ کفو ہمارے نزدیک یا ہمارے سماج میں کسی کو بھی کفو بنا دیا جاتا ہے، کسی بھی خاتون کا کسی سے بھی رشتہ کر دیا جاتا ہے، کسی سے بھی شادی کر دی جاتی ہے، اس کا معیار کچھ نہیں ہے۔ کوئی شادی دولت کی بنا پر ہو رہی ہے، کوئی شادی حسن کی بنا پر ہو رہی ہے، کوئی شادی خاندان و قبیلے کی بنا پر ہو رہی ہے، کوئی شادی ڈگری کی بنا پر ہو رہی ہے، لیکن اہل بیت کے یہاں پر نہ خاندان و قبیلہ دیکھا جاتا ہے، نہ
مال و ثروت دیکھا جاتا ہے، نہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ کردار دیکھا جاتا ہے۔ اہل بیت کردار دیکھتے ہیں تو کفو اس کو کہتے ہیں جو اپنے مد مقابل کے برابر ہو۔ جو عظمت اس شخص کے پاس ہے وہی عظمت اس شخص کے پاس ہونی چاہیے، جو کردار اس کے پاس ہے وہی کردار اس کے پاس ہونا چاہیے، جو مرتبہ اس کے پاس ہے وہی مرتبہ اس کے پاس ہونا چاہیے، جو عظمت اس کے پاس ہے، شرافت اس کے پاس ہے وہی شرافت اس کے پاس ہونا چاہیے، تو وہ مد مقابل کا کفو کہلاتا ہے۔ شہزادی کونین ہے مولائے کائنات کی کفو، مولائے کائنات کے فضائل و کمالات سے دنیا واقف ہے، لیکن میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین کس وجہ سے مولائے کائنات کی کفو ہیں۔ شہزادی کونین مولائے کائنات کی زوجہ ہیں، کس بنا پر ان کی کفو قرار دی ہیں، ان کی ہمسر قرار دی ہیں۔ مدینے کے یہودی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، آپ کا بارہا یہ واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن کم سے کم 2 نتیجے میں اس سے عرض کرتا ہوں۔ مدینے کے یہودی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، اس سے پہلے ایک جملہ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ نور تھا جو نور کوہ طور پر چمکا تھا۔ مدینے کے یہودی آتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، اے مسلمانوں کے نبی ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لے آئیے تاکہ ہماری بیٹی کی شادی مبارک ہو جائے۔ کہا میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ رحمت کل ہیں پیغمبر اسلام۔ کہا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کہا آپ نہیں بلکہ آپ اپنی بیٹی کو بھی لائیے گا۔ یہودیوں کی یہ سازش ہے، یہ فکر ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی کو معاذ اللہ رسوا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کرانا چاہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی پرانی سازش ہے، آج بھی وہی سازش چل رہی ہے۔ مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کرا دیا اور آواز دی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو۔ تمہارے پاس دولت ہے، مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے بغیر بیکار ہو۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کرا دیا۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، آپ بھی تشریف لائیے گا، آپ کی بیٹی بھی آئے۔ کہا انشاءاللہ میری بیٹی بھی آئے گی۔ یہودی چاہتے تھے کہ کیونکہ ہماری عورتیں زیورات سے مزین ہوں گی، اچھا لباس پہنے ہوئے ہوں گی، اور مسلمانوں کی نبی کی بیٹی جب آئے گی تو اس کے معاذ اللہ بوسیدہ لباس ہوگا۔ جب وہ ہماری خواتین کو دیکھیں گی تو رنجیدہ خاطر ہوں گی۔ پیغمبر اسلام بیت الشرف میں تشریف لائے، صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچے، اے میری لخت جگر مدینے کے یہودی آئے ہیں، وہ ہمیں دعوت دے کر گئے ہیں کہ ہم ان کے یہاں شادی میں جائیں، لیکن آپ کو بھی جانا ہے۔ کہا بابا مجھے کس لیے جانا ہے؟ کیا میرے جانے سے آپ راضی ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے جو اگر کسی غیر کے جا رہی ہے تو اللہ کے رسول سے سوال کر رہی ہے کہ بابا کیا آپ میرے جانے سے راضی ہیں کہ میں غیر کی بزم میں جاؤں؟ کہا ہاں میری بیٹی مصلحت ہے۔ کہا کہ اسلام کی کوئی مدد ہو سکتی ہے میرے جانے سے؟ کہا شاید اسلام کی کوئی مدد ہو جائے۔ کہا بابا اگر اسلام کی خاطر ہے تو میں غیر کے یہاں جانے پر راضی ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کوئی لباس نہیں ہے جو شادی کے لائق ہو۔ کہا میری لاڈلی فکر نہ کرو، جس اسلام کی مدد کے لیے تم جا رہی ہو اسی اسلام کو بھیجنے والا خدا خود مختار ہے، وہ انتظام کرے گا۔ ابھی یہ بات تمام نہ ہونے پائی تھی، حوران جنت لباس جنت لے کر حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو تحفہ سلام بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کے لیے لباس جنت زیورات جنت بھیجے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی غیر کے یہاں جا رہی ہے،
اسلام کی مدد کے لیے جا رہی ہے، لہذا انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہوا۔ زیورات جنت آئے، لباس جنت آئے، شہزادی نے زیب تن کیا۔ بنی ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں شہزادی یہودی کے یہاں جاتی ہیں، جیسے ہی گھر میں پہنچتی ہیں اور اس حجرے میں جاتی ہیں جس میں عروس تازہ بیٹھی ہوئی تھی، دلہن بیٹھی ہوئی تھی، ابھی شہزادی نے اپنا قدم مبارک اس حجرے میں رکھا تھا کہ تمام یہودیہ عورتیں خش کھا کر گری اور وہ عروس تازہ جو زندہ تھی مردہ ہو گئی۔ عجب نہیں شہزادی نے آواز دی ہو، اے یہودیہ عورتوں، تم اس نبی کے ماننے والی ہو جس نبی نے میرے شوہر کے نور کو کوہ طور پر برداشت نہ کیا۔ جب تمہارے آباء و اجداد میرے شوہر کے نور کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس شوہر کی زوجہ کے نور کو تم خواتین کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد تم کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ کشا کر گری، یہودی تڑپنے لگے، پریشان ہوئے۔ جو خواتین باہر تھی وہ داخل حجرہ ہوتی ہیں، کیا ہو گیا؟ کہا عروس تازہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ کش کھا کر گر گئی۔ ایک مرتبہ تمام یہودیہ عورتیں اٹھی، بارگاہ سیدہ کونین میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، ہماری دلہن کو زندہ کر دیجئے۔ یہ یہودیہ عورتیں کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی قائل ہیں، حضرت مریم مقدس کی عصمت کی قائل ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے شہزادی کونین کی خدمت میں کھڑی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، ہماری دلہن کو بھی زندہ کر دیجئے۔ جو یہ عورتیں کش کھا کر گری ہیں ان کو بھی ہوش میں لے آئیے۔ میں آواز دوں گا، اے یہودیہ عورتوں، تم صاحب شریعت نبی کی ماننے والی ہو، اگر مدد کے لیے پکارنا ہے تو یا موسیٰ علیہ السلام کو پکارو، یا عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دو، یا مریم مقدس کو آواز دو۔ تمہاری یہ حالت کیا ہے؟ بنت رسول کے سامنے گڑ گڑا رہی ہو، التجا کر رہی ہو، اے بنت رسول ہماری دلہن کو زندہ کر دیجئے۔ اگر زندہ کروانا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دو، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آواز نہیں دیتی تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دو، مریم مقدس کو آواز دو۔ تم ہمارے نبی کی بیٹی کے سامنے التجا کیوں کر رہی ہو؟ عجب نہیں یہودیہ عورتیں آواز دیں، ہم نے تمہارے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی پھپھو نہ ہوتا، اور ہم نے علی کی ٹھوکروں میں اتنی طاقت دیکھی ہے، اگر مردے کے مارتی ہے تو زندہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اب اگر فاطمہ علی کی زوجہ ہے تو فاطمہ میں بھی یہ معجزہ ہونا چاہیے، مردے کو زندہ کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ اگر فاطمہ علی کی زوجہ ہیں، ہمسر ہیں، پھپھو ہیں، تو فاطمہ کے پاس بھی یہ معجزہ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کی کہانی کیوں پڑھتے ہو، قصہ کیوں پڑھتے ہو؟ حالانکہ یہ افراد قرآن کریم میں نہ جانے کتنے قصے پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف کی کہانی ہے، جناب آدم کی کہانی ہے، جناب اسماعیل و ابراہیم کی کہانی ہے۔ قرآن میں نہ جانے کتنے قصے وارد ہوئے ہیں۔ کسی بھی قصے کے اوپر، کسی بھی کہانی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، بدعت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ جناب یوسف کی کہانی کو اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو جائز ہے، ہم فخر یوسف کی بیٹی کی کہانی اگر پڑھیں
تو بدعت کے فتوے آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہانی پر فتوے نہیں ہے، بلکہ جب روح سے تازہ زندہ ہوئی تھی تو اس کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی حجت اللہ۔ معلوم ہوا کہ روح سے تازہ کو زندہ کرنے پر بدعت کا فتویٰ نہیں ہے، علی حجت اللہ کے اوپر فتویٰ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ شہزادی کونین کس لیے آئی تھی؟ فقط دین اسلام کی مدد کے لیے آئی تھی، دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے آئی تھی۔ نجران کے عیسائی آتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پیغمبر اسلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں کہوں گا اے اللہ کے رسول، آپ رحمت کل ہیں، ان کے سلام کو قبول کیجئے۔ عیسائی داہنی طرف سے آئے، پیغمبر نے بائیں طرف رخ موڑ لیا۔ عیسائی بائیں طرف سے آئے، پیغمبر نے داہنی طرف رخ موڑ لیا۔ عیسائی سلام کرتے رہے لیکن پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عیسائی اپنا منہ لے کر بازار مدینہ میں پہنچے، چیما گوئیاں شروع ہوئی، مسلمانوں کا نبی عجیب ہے کہ ہمارے سلام کو قبول نہیں کرتا، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جیسے یہ جملے کہے، ایک صاحب کھڑے تھے، وہ عیسائیوں کے قریب آئے، کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ کیا ہمارا نبی تمہارے سلام کا جواب نہیں دے رہا؟ کہا ہاں، آپ کے نبی نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہا چلو میرے ساتھ چلو، میری رشتہ داری ہے، میری رشتہ داری ہے، میں آپ کے سلام کا جواب دلواؤں گا۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے، جیسا رویہ پہلے تھا وہی رہا۔ پیغمبر کو جواب نہ دینا تھا، جواب نہ دیا، اپنا منہ لے کر واپس آئے۔ پھر بازار مدینہ میں پہنچے، ایک صاحب اور ملے، کہا میری بھی رشتہ داری ہے، چلو میں چلتا ہوں۔ پیغمبر وہاں پر پیغمبر اسلام کے پاس لے کر گئے، لیکن پیغمبر کو جواب نہ دینا تھا، نہ دیا، اپنا سا منہ لے کر واپس آئے۔ ہم مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں کہ جن افراد کی دنیا میں رسول کے دربار میں نہ چل سکے، ان افراد کی اللہ کے دربار میں کیا چلے گی؟ اپنا منہ لے کر واپس آئے، پھر بازار مدینہ میں پھر کہنا شروع کیا، مسلمانوں کا نبی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ دور سے کھڑے ہوئے سلمان محمدی نے جیسے ہی یہ سنا کہ ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہا اگر تمہیں اپنے سلام کا جواب لینا ہے تو میرے ساتھ چلو، میں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں جو مزاج شناس رسالت مآب ہے، جو رسالت کے مزاج سے واقف ہے۔ سلمان ان کو لے کر چلے، باب مدینۃ العلم پر پہنچے، کیونکہ شہر علم پر جانا تھا۔ مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے، اے فرزند ابو طالب، عیسائی آئے ہیں، ہمارے نبی سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن پیغمبر ان کے سلام کا جواب تک نہیں دے رہے۔ مولا کائنات مسکرائے اور آواز دی، اگر تمہیں ہمارے نبی سے ملنا ہے، ہمارے نبی کے سلام کا جواب لینا ہے، اپنے سلام کا جواب لینا ہے، تو پہلے جو تم سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہو ان کو اتار دو، جو ریشمی لباس زیب تن کیے ہوئے ہو اس کو بدل دو۔ خدا کی قسم عیسائی تھے، لیکن مولا کائنات کو چاہے 2 لمحوں کے لیے صحیح لیکن ایمان مانا تھا۔ مولا کائنات کے کہنے پر سونے کے زیورات بھی اتار دیے، ریشمی لباس بھی بدل لیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اگر علی کو ایمان مانتے ہو تو مرد اگر ہو تو نہ سونے کی انگوٹھیاں پہننا، نہ ریشمی لباس پہننا۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ مولا کائنات نے جیسے ہی حکم دیا، عیسائیوں نے ریشمی لباس بھی اتار دیا، سونے کے زیورات بھی اتار دیے۔
मौलाए कायनात आगे आगे हैं, ईसाई पीछे पीछे हैं। जो आगे होता है उसको इमाम कहते हैं। इमाम हमेशा अच्छा होना चाहिए, इमाम हमेशा अच्छा होना चाहिए। मौलाए कायनात के साथ साथ हैं। कुरान करीम ने कहा कि इमाम अगर अच्छा होगा तो बुरे भी निजात पा जाएंगे। जनाब मूसा के लिए इरशाद होता है, वअनजैना मूसा वमन माअहू, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी निजात दी। सुम्मा अगरकनल आखिरीन, और जो उनके पीछे आ रहे थे यानी फिरौन और फिरौन के साथी, उनको गर्क कर दिया। मूसा और मूसा के साथियों को निजात दे दी। मूसा और मूसा के साथियों को हमने निजात दे दी, फिरौन और फिरौन के साथियों को गर्क कर दिया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जा रहे थे तो उन साथियों में तमाम अच्छे नहीं थे, बल्कि सामरी जैसा शैतान भी मौजूद था। इतने जिद्दी थे कि जब दरियाए नील में रास्ता बनाया है तो मूसा ने हुक्म दिया, चलो इस रास्ते पर। कहा हम 12 कबीले हैं, अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। जनाब मूसा ने ऐसा मारा, 12 रास्ते बने। यानी नबी अगर रास्ते बनाता है तो 12 बनाता है, लेकिन उनकी मंजिल मकसूद एक होती है। रास्ते पर चलने लगे। कहा मूसा ऐसे नहीं, हम अपने साथियों को देखना चाहते हैं, इन रास्तों के दरमियान खिड़कियां भी बना दो। खिड़कियां भी बना दी गई, एक दूसरे को देखते हुए चले गए। मैं कहूंगा पालने वाले तेरे नबी को परेशान कर रहे हैं, इतने जिद्दी हैं, बुरे हैं, इनको गर्क कर दे, इनको हलाक कर दे। और जब नहीं आवाज़े कुदरत आए, मैं नादान, मैं इन्हें हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मूसा जैसे अच्छे इमाम को इमाम माना है। यानी अगर इमाम अच्छा होता है तो बुरे भी पार हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत पार हो गए, लेकिन पीछे जो फिरौन आ रहा था उसके तमाम साथी बुरे नहीं थे, क्योंकि अगर बुरे होते तो जहां अगर मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता तो तीर मारकर कत्ल कर सकता था, दरबार में कत्ल कर सकता था। लेकिन जब भी वो कत्ले मूसा का इरादा करता था, फौरन उसके साथी कहते थे ये हमारे कबीले से हैं, इन्हें कत्ल ना करना, अगर करना है तो गिरफ्तार कर ले। यानी मालूम हुआ कि जो कत्ले नबूवत से रोके वो बुरा नहीं अच्छा होता है, वो बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है। पालने वाले अगर इनको डुबोना है तो अच्छों को बचा ले, बुरों को डुबो दे। और जब नहीं आवाज़े कुदरत आए, इन अच्छों को भी नहीं बचाऊंगा, क्योंकि इन्होंने बुरे को इमाम बनाया है। यानी मालूम ये हुआ अगर इमाम अच्छा होता है तो बुरे भी पार हो जाते हैं, इमाम बुरा होता है तो अच्छे भी हलाक हो जाते हैं। एक सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाला। आज दुनिया कानून दा बनी हुई है, हर इंसान कानून बना रहा है। हमारे मुल्क का भी कानून है कि अगर सवालियां किसी मसलहत की बिना पर शराब पीती हुई पकड़ी गई तो किसी मसलहत की बिना पर उन्हें छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर शराब पीता हुआ पकड़ा गया, गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, तो कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता, सजा का मुस्तहिक है। यानी हमारे हिंदुस्तान के काफिरों को भी इतना शऊर है कि एक छोटी सी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी शराबी के हाथ में नहीं देते, किसी शराबी के हाथ में देना पसंद नहीं करते। ये उम्मत मुस्लिमा की बदकिस्मती है कि उन्होंने पूरे इस्लाम की गाड़ी का स्टीयरिंग शराबियों के हवाले कर दिया। जब शराबी बेटे ने 2 की 4 पढ़ाई तो मुसलमानों की गैरत जागी, बारगाह खिलाफत में पहुंची कि आपके बेटे ने सुबह की नमाज 2 के बजाय 4 पढ़ा दी, शराब पिए हुए था।
دربار خلافت میں طلب کیا گیا، آواز دی بیٹا کیا تم نے شراب پی ہے؟ شراب پی کر 2 کی 4 پڑھائی ہے، اگر تم اقرار کرتے ہو تو سزا کے مستحق ہو اور انکار کرتے ہو تو معافی مل جائے گی۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا ایک تو شراب پی ہے اور دوسرا جھوٹ بول کر میں گناہ کماؤں دوسرا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنا سننا تھا، خلیفہ وقت نے تازیانہ اٹھایا، ابھی بیٹے کو مارنا چاہتے تھے، فوراً بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا، بابا سزا کا مستحق ضرور ہوں لیکن سزا وہ دے گا جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، سزا وہ دے گا جس نے کبھی شراب نہ پی ہو۔ اتنا سننا تھا، در مسجد نبوی کھلا، امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کائنات مسجد میں وارد ہوئے، ایک مرتبہ آواز دی بیٹا حسن حد ہم جاری کرتے ہیں، سزا آپ دیجئے۔ میں کہوں گا فرزند ابو طالب یا تو دونوں کام آپ کیجئے یا دونوں کام امام حسن سے کرائیے، یا تو حد بھی آپ جاری کیجئے، سزا بھی آپ دیجئے، حد بھی امام حسن سے جاری کرائیے، سزا بھی آپ دیجئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حد آپ جاری کر رہے ہیں، سزا امام حسن دے رہے ہیں، عجب نہیں آواز دے۔ میں اس امت مسلمہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو تم نے امام مانا ہے اس کا باپ بھی شرابی ہے، بیٹا بھی شرابی ہے، جس کو اللہ نے امام بنایا ہے اس کا باپ بھی محفوظ عن الخطا ہے، بیٹا بھی محفوظ عن الخطا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والو۔ اگر 40 سال تک شراب پینے والوں کو اپنا امام بناؤ گے تو یہاں بھی رسوائی ہوگی، وہاں بھی رسوائی ہوگی۔ پیغمبر اسلام مدینے کی راہ سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی ملتا ہے جس کا نام حذیمہ بیان کیا ہے، گھوڑا لیے ہوئے ہے۔ پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی، اے حذیمہ کیا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھوڑا بیچنے آیا ہوں۔ کہا کتنے درہم کتنے دینار کا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اتنے دینار کا دینا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا حذیمہ جتنی رقم تم نے بتائی ہے اتنی رقم میں یہ گھوڑا میں خریدتا ہوں، لیکن بس اتنا وقت دے دو کہ میں گھر جا کر پیسے لے آؤں۔ حذیمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اختیار ہے، آپ میرے نبی ہیں، آپ پیسے لے آئیں میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا۔ ابھی پیغمبر بیت الشرف میں پہنچے تھے پیسہ لینے کہ دوسرے صحابہ وہاں سے گزرے، حذیمہ سے سوال کیا حذیمہ کیا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا بیچنا چاہتا ہوں، تم نبی کے صحابی ہو، خود ہی اس کی قیمت معین کر دو۔ ان صحابہ نے اس کی قیمت معین کی، ابھی صحابہ نے پیسے نکال کر حذیمہ کو دینا چاہے تھے کہ پیغمبر اسلام بیت الشرف سے واپس آئے، حذیمہ کو اس کی بتائی ہوئی قیمت عطا کی۔ ایک مرتبہ چونکہ پیغمبر کی قیمت سے زیادہ ان صحابہ نے قیمت لگا دی تھی، لہذا ان صحابہ کو گھوڑا بیچنا چاہتا تھا۔ پیغمبر نے قیمت دی ہے، حذیمہ گھوڑا دو اور قیمت لو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا اور میرا سودا کب ہوا ہے؟ نبی کا صحابی ہے، نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن چند لمحوں میں کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ کا اور میرا سودا کب ہوا ہے؟ کہا حذیمہ اتنی جلدی جھوٹ بول رہے ہو؟ حذیمہ بے ساختہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ۔ نبی سے معصوم سے گواہ مانگنا گناہ کبیرہ ہے، نبی کے دعوے پر معصوم کے دعوے پر گواہ مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب چاہے معصوم سے گواہ طلب کیے جائیں یا معصومہ سے گواہ طلب کیے جائیں،
ایک مرتبہ جیسے ہی گواہ کا مطالبہ ہوا، پاس میں کھڑے ہوئے سلمان محمدی نے آواز دی، اے اللہ کے رسول، آپ کا گواہ میں ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے، اس نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے۔ خزیمہ بے ساختہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا گواہ کے لیے شرط نہیں ہے کہ معاہدے کے وقت وہاں پر موجود ہو؟ کہا ہاں بالکل یہی شرط ہے۔ کہا جب آپ کا میرا سودا ہوا تھا تو کیا سلمان موجود تھے؟ کہا سلمان تو موجود نہیں تھے۔ کہا پھر یہ گواہی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ان سے معلوم کیجئے گواہی کس چیز کی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان سے سوال کیا، اے سلمان، میں جانتا ہوں کہ تم منا اہل البیت کی منزلوں پر فائز ہو، لیکن جب ہمارا اور خزیمہ کا سودا ہوا تھا تم یہاں پر موجود نہیں تھے، گواہی کس لیے دے رہے ہو؟ سلمان مسکرائے، آواز دی، اللہ کے رسول، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے بلکہ آپ کی زبانی سنا ہے، تو میں نے مان لیا کہ اللہ ہے، اور آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ خزیمہ سے میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو لہذا میں نے مان لیا کہ آپ نے خزیمہ سے گھوڑا خریدا ہے، خزیمہ نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے۔ میں کہوں گا سلمان، ان مسلمانوں کی یہی تو بدقسمتی ہے کہ ان مسلمانوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، نبی نے بتایا تو مان لیا، جبرائیل کو دیکھا نہیں تھا، مسلمانوں کے نبی نے بتایا تو مان لیا، انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، نبی نے بتایا مان لیا، انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ نبی کا وعدہ ہے جو بھی جھوٹا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اے سلمان، ان مسلمانوں کی یہی تو بدقسمتی ہے، جس نبی کے کہنے سے اندھے کی خدائی کو مانا، جس نبی کے کہنے سے 1,23,999 انبیاء کو مانا، اسی نبی نے میدان غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا کر، دکھا کر، سمجھا کر، بتا کر کہا تھا، من کنتو مولا فہذا علی المولا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ ان مسلمانوں کی یہی بدقسمتی ہے کہ نبی کے کہنے سے سب چیزیں مانتے رہے، سب باتیں مانتے رہے، لیکن جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم کے انبار ڈھانے لگے۔ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علی المصائب لونہا۔ یہی ایام ہیں، علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں، شہزادی کی ایک مناجات ہے جس میں شہزادی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، اللہم انی اسألک بحق، اللہم انی اسألک، میرے معبود میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان اسماء کے واسطے سے جن کو تو نے چن لیا ہے۔ شہزادی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ ہاتھ کیسے اٹھے ہوئے ہوں گے جن پر خنجر اور تلواروں کے دستے لگے ہوئے ہیں، جن پر تازیانوں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ ان ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی نبی کی بیٹی شہزادی کونین دعا کر رہی ہیں، میرے معبود میں تجھے ان اسماء کا واسطہ دیتی ہوں جن اسماء کو تو نے چن لیا ہے۔ شہزادی کی یہاں پر نگاہوں میں امام حسن کا کتنا احترام تھا، شہزادی دوسرا واسطہ دیتی ہیں، اللہم بحق الحسن والحسین، پالنے والے تجھے میرے حسن و حسین کا واسطہ۔ تیسرا واسطہ بہت عجیب و غریب دیتی ہیں، شہزادی کو حسن و حسین کا رونا کتنا شاد گزرتا تھا، شہزادے جب روتے تھے تو شہزادی کے دل پر کیا گزر جاتی تھی، آواز دیتی ہیں، اللہم انی اسألک ببکائی الولد الحسن والحسین، میرے معبود تجھے حسن و حسین کے رونے کا واسطہ۔
کون سا رونا؟ جو کبھی ماں کے اوپر رونا تھا، کبھی باپ کی مظلومی پر رونا تھا۔ شہزادے حسن و حسین کبھی ماں کی مظلومیت پر رو رہے تھے، کبھی مولا علی کی مظلومیت پر رو رہے تھے۔ عزیزو، دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان اپنے بڑوں پر ظلم کرتے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے پوری زندگی فراموش نہیں کرتا، پوری زندگی بھولتا نہیں ہے۔ جب دروازہ جلا ہے تو امام حسن و حسین 8 اور 9